بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے ایک سوال کیا، وہ سوال پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ یہی چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو۔ میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو، اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے یا تو میں مانوں گا ہی نہیں کلمہ پڑھایا ہے، آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ پھر فتویٰ لگاؤ کہ مفتی طارق مسعود دار اسلام سے خارج، کہ جس شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مفتی طارق مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ بزرگ۔ لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے، یہ مطلب بھی بن سکتا ہے، تو پھر مطلب آپ منہ سے پھوٹو نا، پھوٹتے کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو ایک دعوت کرو، آپ بولو مفتی طارق مسعود کافر ہے، مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ معاذ اللہ کافر تھے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک آسان سا سوال تھا کہ آپ معین الدین چشتی صاحب کو کافر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ انہیں کافر مانتے ہیں تو معین الدین چشتی صاحب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ سارے کافر ہوں گے۔ اگر آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر مانتے ہیں تو ان کے ماننے والے سارے کافر ہوں گے۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ میں تو معین الدین چشتی صاحب کو بزرگ مانتا ہوں، اس کا مطلب میں انہیں ماننے والا پھر میں بھی کافر ہوں گا۔ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنا بزرگ مانتا ہوں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اس کا مطلب میں بھی پھر کافر ہوں گا۔ مرزا صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ معین الدین چشتی صاحب کو کافر مانتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں؟ آپ اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر مانتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں؟ آسان سا سوال تھا، کوئی مشکل سوال نہیں تھا، کوئی منطق نہیں تھی۔ اس سوال کا آسان سا جواب یہ تھا کہ میں انہیں یا کافر مانتا ہوں یا تعویل کرتا ہوں۔ اب مرزا صاحب آگے سے کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یا کافر مانتے ہیں، دو چیزیں، یا کافر یا تعویل، آپ کیا کرتے ہوں گے؟ مفتی صاحب نے تو کہیں تعویل نہیں کی، مفتی صاحب کا عقیدہ میرا عقیدہ ہے۔ نہیں مفتی صاحب تو اب مرزا صاحب اس سوال کے جواب میں اس جواب کو گول مول کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے عقیدہ بتائیں، کیا جن لوگوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ان کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا بتائے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو مرزا صاحب شریعت کا حکم علماء دیوبند کے ہاں جو شخص بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ بریلویوں کے ہاں بھی جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اہل حدیث علماء کے ہاں بھی جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کذاب ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، جو اپنا کلمہ پڑھوائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرزا صاحب نے یہاں 4 باتیں کی۔ پہلی بات کہ یہ باتیں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے، این ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ میرا حسن ظن ہے کہ ان بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا۔ میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا حسن ظن ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا۔ تیسری بات، ہم ان کی عبارات پر فتویٰ لگاتے ہیں، نہ کہ ان کی شخصیات پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے، شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ البتہ جنرل فتویٰ مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے، بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل ہم نے پڑھایا ڈنکے کی چیز۔ اگر آج یہ لوگ زندہ ہو جائیں دوبارہ اور یہ آ کر دنیا میں اعلان کریں کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا، ہم نے اپنا کلمہ پڑھوایا تھا، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ مرزا صاحب، پہلی بات آپ کی یہ کہ یہ باتیں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، تو ہم بھی تو کافی عرصے زمانے سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا جو واقعہ ہے وہ ایک خواب کا واقعہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بات آپ نے کہی وہی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ والی بات منسوب ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن جب آج آپ پھنس گئے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ منسوب ہے۔ دوسری بات مرزا صاحب نے فرمائی کہ ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں ڈالا۔ مرزا صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ نے ان بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھا۔ تیسری بات مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آج اگر یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں اور آ کر یہ اعلان کرے کہ ہم نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے تھے اور ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو پھر یہ کافر ہوں گے۔ تو مرزا صاحب اس کا کون انکار کرتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ کیا ہے پہلی بات کہ یہ بات بزرگوں کی طرف منسوب ہے، پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات بزرگوں کی طرف منسوب ہے، آپ نے خود فرمایا، تو پھر آپ تھانوی دجال کس بنا پر کہہ رہے تھے؟ پھر آپ چشتی دجال کس بنا پر کہہ رہے تھے؟ پھر آپ شبلی دجال کس بنا پر کہہ رہے تھے؟ پھر آپ کا حسن ظن بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں ڈالا۔ اگر انہوں نے یہ کام نہیں ڈالا تو پھر آپ انہیں دجال کیوں کہتے ہیں؟ مرزا صاحب اور ان کے چیلوں سے میرا سوال ہے، اور یقیناً اس سوال کا جواب مرزا صاحب یا ان کے چیلے نہیں دے سکتے۔ تیسری بات جو مرزا صاحب نے فرمائی کہ ہم عبارات پر نہیں، ہم شخصیت پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب مرزا صاحب آپ کے پاس کون سی عبارات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے تھانوی دجال کہا؟ آپ کے پاس کون سی عبارات ہیں جن کی بنا پر آپ نے شبلی دجال کہا؟ آپ کے پاس کون سی عبارات ہیں جن کی بنا پر آپ نے چشتی دجال کہا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ عبارات تو ان کی طرف منسوب ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کا یہ بھی کہنا کہ میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام بھی نہیں ڈالا، تو پھر آپ کا تھانوی دجال کہنا، شبلی دجال کہنا، چشتی دجال کہنا، یہ کون سی عبارات کی بنا پر ہے؟ یہ پھر شخصیت پر فتویٰ نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے چیلوں سے سوال ہے کہ وہ عبارات بتائیں جن عبارات کی بنا پر آپ نے تھانوی دجال کہا، جن عبارات کی بنا پر آپ نے شبلی دجال کہا، اور جن عبارات کی بنا پر آپ نے چشتی دجال کہا، کیونکہ یہ جو عبارات جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں وہ آپ نے خود اقرار کر لیا کہ یہ باتیں بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، اور میرا حسن ظن بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں ڈالا۔ اور چوتھی بات مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ میں کہتا ہوں کوئی تعویل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی، وہ کافر ہوگا۔ اور یہ فتویٰ تو دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جو انا رسول اللہ کہے یا مطلب نبی نے بھی لکھا ہے یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جو انا رسول اللہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، وہ کافر ہے۔ اور جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، وہ کافر ہے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا۔ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل حدیث علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، وہ کافر ہے۔ مرزا صاحب اب سوال میرا آپ سے اور آپ کے چینوں سے یہ ہے کہ عرصہ دراز سے آپ سوشل میڈیا پر تھان کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، وہ کافر ہے۔ مرزا صاحب اب سوال میرا آپ سے اور آپ کے چینوں سے یہ ہے کہ عرصہ دراز سے آپ سوشل میڈیا پر تھانوی دجال، چشتی دجال اور شبلی دجال کے نعرے لگاتے رہے، آپ یہ دعویٰ کرتے رہے چشتی پارٹی، تھانوی پارٹی، شبلی پارٹی، آپ کس بنا پر انہیں دجال کہتے رہے؟ آپ کس بنا پر یہ کہتے رہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ آپ کس بنا پر یہ کہتے رہے کہ ان لوگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، جبکہ آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں ڈالا، اور یہ بزرگوں کی طرف بات منسوب ہے۔ جب بات منسوب بھی ہے، آپ کا حسن ظن بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں ڈالا، پھر آپ انہیں دجال کیوں کہتے رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے سننے والے ان کے چیلے
اس سوال کا جواب یقیناً نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔